السلام علیکم جی۔ پانچویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو ہے وہ ہمہ وقت جاری رہتی ہے۔ یہ کیسے لڑی جاتی ہے؟ میں اگر آپ کو اس کا آسان سا ترجمہ بتاؤں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور خاص طور پہ وہ جو آپ کی ہے ٹک ٹاک کے اوپر ٹاپ کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، تو ہم اس کے پس منظر میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 7 یا 8 لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بوٹ ہائر کیے ہیں، یعنی کمپیوٹرائزڈ آٹومیٹیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ میسیجز کریٹ کر رہے ہیں کسی خاص طرح کا، اور ان کی تعداد جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گی کہ مشکل سے کوئی 80-90 سے لے کے 600-700 تک، ٹھیک ہے۔ جتنا بڑا ایشو ہوگا اتنے بڑے وہ بوٹس جنریٹ کیے ہوں گے، اور یہ 7 یا 8 لوگ جو ہوں گے ان کے ساتھ مزید بھی کچھ 24 یا 25 لوگ مختلف لوکیشن پہ لکے بیٹھے ہوں گے، یعنی 8 او اور 24 32 لوگوں تک کل ٹیم ہوئے گی، اور وہ پورے پاکستان کو بتا رہے ہوں گے کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ عمران احمد خان نیازی ہے۔ ان 26 لوگوں کی ایک رات کی جو 1 گھنٹے کے لیے کوئی ایک ٹرینڈ ٹاپ کے اوپر یا رکھنا جو ہے، ایک جو ٹرینڈ ہے وہ اس کے لیے 5 لاکھ روپے فی گھنٹہ چارج کرتے ہیں۔ تو جو 7-8 دن انہوں نے ٹاپ ٹرینڈ رکھا اس کی انہوں نے کتنی ادائیگی کی ہوگی، آپ جمع تفریق خود کر لیجئے۔ کم از کم 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کا ٹاپ ہے، اس سے زیادہ بھی ریٹ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر ان کو اتنے گھنٹوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، پھر وہ مینوپولیشن کرتے ہیں ڈیٹے کی اور بوٹس کے ذریعے کرتے ہیں، اور اپنا کیا نام ہے اس کا، ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ کو ہر دوسری جو ٹک ٹاک ہوتی ہے وہ عمران خان کے حق میں اور اس کے مخالفین کے خلاف ہوتی ہے۔ یوں آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ جیسی پوری دنیا ہی عمران خان تے مری پئی ہے، سارے اپنی اپنی بھیناں تے کڑیاں لے کے تے زمان پارک پہنچے ہوئے نے کہ جناب میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بغیرتی کے اس لیول تک یوتھیے اترتے ہیں کہ میرا مطلب ہے یہ کہے بغیر چارہ نہیں رہتا، سارے اپنیاں لے کے پہنچے ہوئے نے اتنے زمان پارک تے، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ روزانہ وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ایشو اٹھاتے ہیں، لیکن یار اس کو 1 منٹ سائیڈ پہ چھوڑ دیں۔ آج میں اپنے دل سے ایک بات کہنے لگا، اور میں بار بار کہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا اس وقت تک جب تک اس کی ضلالت کی انتہا نہیں ہو جاتی، جس کا نام عمران احمد خان نیازی۔ میں نے آپ سے اس دن کہا تھا، جب اس نے یہ کہا تھا میرے آنسو آ گئے تھے اس دن، اور میں نے کہا تھا کہ وہ جو در ہے، وہ جو روضہ پاک ہے، وہ جو جگہ ہے وہ مقدس ہے، اس جگہ کے اوپر تو آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کرائے کے گھنڈے لے کے پہنچا ہوا تھا، یہ بدماش جس کو پورا کلمہ طیبہ نہیں آتا، یہ کرائے کے گھنڈے اس نے بھجوائے ہوئے تھے۔ مردان کے صاحبزادگان کون ہیں؟ یہ 1974 والے ہیں، اور ان کا جو صاحبزادہ ہے، صاحبزادہ جہانگیر چیکو، یہ اس مقام مقدس کے اوپر بدتمیزی کرنے کے لیے کرائے کے کتے لے کے پہنچا ہوا تھا وہاں پہ، اور اس نے وہاں پہ بدتمیزی کی، نعرے لگوائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے سروں سے ان کے بال نوچے، ان کے سروں سے ردائیں کھینچی۔ یہ وہ گھٹیا شخص ہے، یہ لندن کے برطانیہ کے ہر جوا خانے سے ڈیفالٹڈ ہے۔ یہ شوکت خانم کینسر جو اس قوم کو ہو گیا وہ نا، شوکت خانم کینسر کہتا ہوں میں، شوکت خانم کینسر کا یہ نمائندہ ہے یہاں پہ برطانیہ کے اندر۔ ہر جوا خانے سے یہ ڈیفالٹ کر کے نکالا گیا ہوا ہے، ہر شراب خانے سے شراب پی کے غل غپاڑا کرنے کے اوپر اس بدبخت کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہے، صاحبزادہ جہانگیر چیکو کو۔ یہ وہاں پہ شوکت خانم کینسر کی
زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندے جمع کرنے کا انچارج ہے یار. کیا قیامت ہے یار. ٹھیک ہے. اور وہ کتنے لعین ہوں گے، وہ کتنے بڑے دوزخی ہوں گے جو اس جیسے کنفرم دوزخی کو زکوٰۃ، صدقات، خیرات دیتے ہوں گے. انہوں نے آپ دوزخ جانا جی زکوٰۃ صدقات دیر دے اتے انہوں نے چھتر بجن گے. ایمان سے فرشتے ان کو تب جوتے ماریں گے. میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مسئلے کے اوپر. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب آپ نے دیکھنا ہے اس شخص کی سیاست جو ہے وہ دھوپ میں رکھے ہوئے، تیز دھوپ میں رکھے ہوئے موم کی طرح پگھلے گی. مجھے بڑے لوگوں نے آ کے کہا ہاں جی پھر کی بنیا، وہ تو دندنادہ پھردا ہے. تسی نہ جذباتی ہویا کرو. بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ ضرورت اوور سٹیٹمنٹ کر جاتے ہیں. تو پھر میں نے کہا سر ہم تو ہیں اونٹوں والے. وہ کسی نے جا کے ابرہا سے کہا تھا سر ہمارے تو اونٹ ہیں بھائی، وہ ہمیں دے دیں. وہ جس کا محبوب ہے، جس کا گھر ہے، وہ جانے. ابھی اس کی ضلالت کی اور اس کے متعلقین کی ضلالت کی، کیونکہ ابرہا جو تھا وہ اکیلا تو نہیں مرا تھا. اس کے لشکر میں شامل ہر شخص کو گوبر میں کنورٹ کیا گیا تھا. انہیں ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. گوبر قرآن کا مزاج نہیں ہے نا کہ وہ گوبر کہتا. اس نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے انداز کے مطابق، اپنے آہنگ کے مطابق خطاب کرنا تھا. آپ کبھی اس سورت کو ترجمے کے ساتھ غور سے پڑھ کے دیکھیے گا، کب کبھی طاری کر دیتی ہے. خیر یہ میں نے بڑے دنوں سے یہ بات سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، پچھلے کم از کم جب سے یہ موصوف جو ہیں وہ اٹک کی یاترا کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں. میں نے کہا کسی بھی لاگ کے اندر اس کی بات کریں گے. تاہم یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا تذکرہ اس لیے ہم نے آج کرنے کی جسارت کی. آج جو ہے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے اپنے صاحبزادے حسین نواز یا حسن نواز، اپنے صاحبزادگان کا جو ان کا دفتر ہے، اس دفتر کی سیڑھیاں ہیں، لہری دار قسم کی ہیں سیڑھیاں، وہاں سے وہ اترے. اور وہ شخص جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا اور جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا 5th جنریشن ہائیبرڈ وار سے کہ نواز شریف کے ساتھ تو شہباز شریف نے ہاتھ کر دیا ہے، وہ تو جناب وڈی دا رشتہ ویکھن آئے سن تے چھوٹی نو پسند کر بیٹھے. یعنی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی بجائے شہباز شریف پہ ہاتھ رکھ دیا. ایسے پروپیگنڈے اور نریٹو جو تھے وہ پی ٹی آئی گھڑ رہی تھی. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سونار کی 1 لوہار کی. لندن والے بابا بھی گرم تے باوے دیاں گولیاں بھی گرم. لندن والے باوے نے کہا کہ چل پھر شہبازیا پریس کانفرنس تو کرنی، اور میں کول کھلو کے ایتھوں تکر ماسک چڑھا کے صرف مسکرانا. ٹھیک ہے. پھر شہباز شریف صاحب نے ان لوگوں کے سینوں کے اوپر مونگ دلے اور جناب مائک گرانے کی 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی. اور انہوں نے جناب وہ ان تمام لوگوں کے جو اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے جناب جگہ موجود ہے، لیکن مریم نواز شریف اور جناب نواز شریف اور اب تو حمزہ کے لیے بھی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. اور شہباز شریف راضی ہو گئے ہیں کہ اگر حمزہ کی قربانی دے کے دوبارہ وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو لے لی جائے، اور نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے. میں نے اپنے اسی وقت اس کے فوراً بعد میں نے جو ویلاگ کیا تھا میں نے اس میں کہہ دیا تھا، میں نے کہا یار نواز شریف شہزادہ ہے گا، جس دن اس نے کہنا میں نے آنا ہے اس دن اس نے آ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی جیل جانا کچھ نواز شریف کے لیے پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا. ایک دفعہ وہ جو ہے وہ سزائے موت میں اندر جا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری دفعہ اس کو مارنے کی باقاعدہ کوشش ہو چکی ہے، جادو کر کے بھی اور زہر دے کے بھی. اور زہر دینے والے نے بھرے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے اس کا اعتراف کیا تھا عمران احمد خان نیازی نے کہ ایسا بھی زہر ایجاد ہو گیا ہے کہ جب دیا جاتا ہے تو بندہ ایسے مرتا ہے جیسے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ عمران احمد خان نیازی نے باقاعدہ، اور یہ بونگا ہے، یہ بول پڑتا ہے.
مطلب کہ منی وائٹننگ کر رہا تھا, منی لانڈرنگ کر رہا تھا, اور ایک انویسٹمنٹ کانفرنس وہ MBS والی جس کے اندر اس کو بلایا گیا تھا خاص طور پہ, کوئی دنیا کا اور ملک نہیں بڑے ہستے ناس کے پہنچ گیا سی تقریر کرن. اس نے بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر پورا لیکچر دے دیا. وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ عارف نقوی صاحب جو کہ لندن کے اندر اس وقت جیل میں بند ہیں, جو کہ شوکت خانم کینسر کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں اور بہت بڑے منی لانڈرر ہیں, دنیا کے معروف منی لانڈرر میں شمار ہوتا ہے. پہلے کپولا اور اس کے بعد پھر وہ کیا نام ہے اس کا یار, کیا نام تھا اس کا, وہ جو ڈیفالٹ کر گئی, 14 ارب ڈالر مالیت کی وہ تھک لگا کے ڈش آؤٹ کرتے رہے وہاں کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ڈونیشن اپنی صاحبزادی کو اور اپنے صاحبزادے کو, جنہوں نے فرانس میں جا کے بڑے بڑے برانڈ لاچ کر لیے کپڑوں کے اور پرفیوم کے. وہ عارف نقوی صاحب جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی کے ایڈوائزر ہیں. وہ عارف نقوی دنیا کا سب تو منیا پر منیا فراڈیا جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی سے منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ ترکیبیں پوچھنے آتا تھا. ارے کو زہر پڑھانا انداز سے. تو خیر بات کہیں اور سے اور نکل گئی. میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میاں نواز شریف کی جس دن مرضی ہوگی وہ واپس آئے گا. پولیٹیکلی جو اس کی موو ہوگی وہ کرے گا. اور یہ جو اس وقت PTI جو ہے وہ پٹواریوں کے ذریعے مہنگائی کے خلاف کمپین چلوا رہی ہے. پٹواری بھی تو مینوور ہو سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. پٹواریوں اور پٹوارنوں کے ذریعے بجلی اور باقی ساری مہنگائی کے اوپر کمپین چلوا رہی ہے, اور نتیجے کے طور پہ ہمیں بھی آگے کہتے ہیں دیکھیں جی آپ مہنگائی کے اوپر کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے, پتر ہے پٹواری چلا اے یوتھیے لگے ہوئے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کے بہاؤ میں بہتے چلے جا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ تسی کیتا ہے تو پھر گالاں کو کوئی ڈنڈے ہوئے, تسی خود جو پٹواری ہیں وہ بھی شریفوں کو گالاں دینے کے لیے بچے ہوئے. اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں, اس کو مائنڈ گیم کہتے ہیں. اور یہ تو خس و خشاک کی طرف بہ جاتے ہیں. یہ پٹواری جتنے بھی ہیں ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کسی بیانیے کے سامنے کھڑے ہو سکے, کچھ آ کے کوئی بیانیہ تخلیق کر سکے. یہ بہت بڑے کھپ باز ضرور ہے اور بہت بڑے تماش بین ضرور ہے. تماشا ویکھنا ہوئے نا, یہ سارے اتنے پہنچے ہوں. تو خیر میاں نواز شریف آئے گا. نواز شریف شہزادہ ہے, ووٹ بینک نواز شریف ہے, وہ آئے گا. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ پوری کیمپین چلا کے انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جب نواز شریف جیتے اگلے انتخابات کے اندر تو یہ کہیں کہ جناب نواز شریف فوج کے کندھے پہ سوار ہو کے آیا. نواز شریف کے 2/3 اکثریت سے اور کچھ نہیں کر سکے تھے, تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس وقت پیپلز پارٹی تھی, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ فوج والوں سے ذرا زیادہ ہی ٹکا لگ گیا. آگے اس ملک کی تاریخ کے اندر 2/3 اکثریت آج تک کسی نے نہیں لی. یہ اعزاز صرف میاں محمد نواز شریف کو حاصل ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب آئندہ نواز شریف واپس آئے اور اتنے حالات خراب ہوں اور ان کے اندر نواز شریف جیت جائے تو پھر ہمیں کہنے کا موقع ملے نا کہ فوج نے جتوایا ہے, نواز شریف تو نہیں جیتتا سی, تو سوتے بازی کر کے آیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کون رہے ہوں گے جو روزانہ اٹھ کے صبح عدلیہ کو فرمائش کرتے تھے کہ کھوسا یہ آرڈر کر دو, اور کھوسا اتنا گھٹیا ذلیل اور بدتر شخص ہے کہ وہ آرڈر اگلے دن کر کے بھجوا دیتا تھا, ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ کہیں گے اور وہ پروپیگیٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج کا دنیا کا نمبر 1 ادارہ جو ہے ISI, اس نے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ بنا کے پورے سسٹم سیٹ کر کے پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر ان کو انسٹال کر کے چابی اس کی عمران خان کی خدمت میں پیش کرتی تھی, ٹھیک ہے. جس طرح ہمیں طالبان بھگتنے پڑے, جس طرح مجاہدین بھگتنے پڑے, اس طرح یہ 5th جنریشن ہائیبرڈ واریر بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں, جو قوم کو ایسی فرنزی کے اندر لے جاتے ہیں, ایسی ایکسٹیسی کے اندر لے جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہوتا, اور وہ پوری قوم اس کو ڈسکس کر رہی ہوتی. اب ان کو خود بھی جوتیاں پڑ رہی ہیں, خود بھی اس کی ہیٹ ہو رہی ہے ان کو محسوس, لیکن چابی ان کے حوالے کر چکے ہوں, کر کچھ نہیں سکتا.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.